بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اسی مہینے 2 کیس ایسے گزرے جن کی اگر ہم لوگ اس کو ڈیپلی سوچیں تو ان کے پیچھے جو آپ کو ریزن نظر آئے گی وہ بڑی ہی جو ہے وہ بری اور خوفناک اسے کہا جا سکتا ہے۔ ویورز، سب سے پہلے جو کراچی میں ایک 12 سالہ بچی ہوتی ہے اور اس کے جو والد ہیں اس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی عجیب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، نشئی ٹائپ کے اس کے دوست ہوتے ہیں، اور اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہوتا ہے۔ اب وہ آدمی گھر سے پتہ نہیں کہاں جاتا ہے اور بیٹی اس کی اپنے بھائی کو ٹیوشن لینے جاتی ہے، اور پیچھے اس 12 سالہ بچی کا جو ہے بہت ہی بے دردی سے مرڈر ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خالی مرڈر ہی نہیں ہوتا بلکہ کئی لوگوں نے اس کو اپنی درندگی کا نشانہ بھی بنایا ہوتا ہے۔ ویور، جو اس کے کیس کی جو چھان بین ہوئی تو پتہ چلا کہ جو بچی کی ماں تھی وہ کوئی 4-5 سال پہلے جو ہے وہ گھر چھوڑ کے اس نے کہیں اور جا کے پسند کی شادی کر دی۔ اس کے والد نے تو خیر غیر مناسب الفاظ یوز کیے تھے کہ میری بیوی جو تھی وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی اپنے بچوں کو چھوڑ کے۔ تو ویور، یہ جو ایسے ماں باپ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے، دوسری شادیاں کر لیتے ہیں، پسند کی شادیاں کر لیتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو بچے ہیں ان کے جو ذہنی ان پہ جو اثر پڑتا ہے، ان کے ذہن تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی شخصیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو دوسری بات کرتے ہیں، جو سینئر اینکر ہیں ان کے جو بیٹے نے کارنامہ انجام دیا، اس کی بھی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو وہ انہوں نے کالم میں بھی لکھ کے بتایا ہے، جو ایاز میر صاحب ہیں، کہ ان کی شادیاں خود کی ناکام ہوئی، اور اس کی جو وائف تھی اس نے بھی جا کے خیر سیکنڈ میرج کر لی۔ تو مطلب کہیں نہ کہیں ذمہ دار ان کے والدین ہی مجھے تو نظر آتے ہیں، کیونکہ جب بھی ماں باپ اپنے اتفاق سے نہیں رہ سکتے، جب ماں باپ اپنی راہیں جو ہیں جدا کرتے تو بچوں کی راہیں بھی بڑی خوفناک ہو جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ کہ جب اگر آپ لوگ رہ نہیں ساتھ چلتے تو پھر بچے کیوں پیدا کرتے ہیں؟ بھئی آپ پہلے سے سوچ لیا کریں، جب کوئی آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا تو اس کو ٹائم سے اس سے چھوڑ دیا کریں۔ اس طرح سے جو زندگیاں تو تباہ نہ ہوں، وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کس طرح خود کی اس کی شخصیت ایاز میر کے بیٹے کی شاہنواز کی اس قدر خراب تھی، وہ نشئی ہو گیا، وہ مختلف نشے کرنے لگا، آوارہ ہو گیا، کام نہیں کرتا تھا۔ لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا، جو اس کے ماں باپ کی آپس میں نہیں بنی، وہی کہیں نہ کہیں ریزن بنی اس کی شخصیت کو تباہ کرنے میں، اور پھر اس نے ایک نہیں 2-3 عورتوں کی زندگیاں تباہ کی، اور تیسری کی تو زندگی ہی ختم کر دی۔ تو یہاں پہ میں کہنے یہ چاہ رہی ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمارے جو والدین ذمہ دار ہوتے ہیں ایسے حادثات کے پیچھے۔ تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جب آپ کے بچے ہو جائیں تو پھر آپ اپنی خواہشات کو مار کے ان کی تربیت پہ فوکس کریں، کیونکہ آپ تو علیحدہ ہو جاتے ہیں لیکن جو زندگیاں ہیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور آگے پھر وہ کئی زندگیوں کو تباہ کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ ویورز، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا کامنٹ باکس میں لازمی اظہار کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اور اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔